بدن کی صفائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنی ملے گی وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ انگریز جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ میں تو نہیں سمجھتا، ایمان والے اچھے، ایمان کی بنیاد پہ اچھا برا ہو یا کچھ ایسی صفات ہوں، صرف انگریز ہونا تو اچھا ہونے کی بات نہیں ہے نا۔ تو جن کو ہم بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں 15 دن نہیں نہاتے، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ کئی ملکوں میں گیا ہوں، ان کے پاس بیٹھا نہیں جاتا بعض مرتبہ۔ خوشبوؤں کے معاملے میں فرانس بہت مشہور ہے دنیا میں، وہاں 2 مہینے لوگ نہیں نہاتے، بس پرفیوم ہی لگائے جاتے ہیں۔ واش روم جانے میں اب پہلے تو صرف کافر ایسا کرتے تھے، اب تو مسلمان، ابھی دبئی ایئرپورٹ کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، کھڑے ہو کے پیشاب، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، دوسرے ٹوائلٹ خالی پڑے ہوئے۔ میں بھی ہو کر آیا ہوں تو جس میں ٹوائلٹ پہ کھڑا ہوا، اندر گیا تو 3-4 اس میں تھے کموڈ والے، ایک تھا نیچے وہ فلش والا، اور 2-3 تھے وہ کھڑے ہو کے کرنے والے۔ اب میں فلش والے کے لیے ذرا ویٹ کر رہا تھا، تو اندر کوئی گئے تو ذرا کوئی لمبے ہی چلے گئے، تو مجھے بھی 8-7 منٹ 10 منٹ کھڑا رہنا پڑا، تو کھڑا رہا۔ ان 8-10 منٹ میں کیا تماشا دیکھا کہ کموڈ والے بھر جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ، جس میں مسلمان بھی غیر مسلم بھی، کوئی لحاظ نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، نہ خود ہاتھ دھو رہے ہیں نہ استنجا کر رہے ہیں۔ وہ تو ایسے لوگ ہیں، ان کو صاف ستھرا کون کہے؟ ان کو کون کہے کہ کوئی ان کو حفظان صحت کا اور ان کو پاکی ناپاکی کا کوئی تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، گندی غلاظت ہے ساری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور صاف ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ صفائی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ الطہور شطر الایمان، صفائی کیا ہے؟ ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے، نصف ایمان ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، صفائی کیا نصف ایمان ہے؟ حضرت یہ بات غلط ہے، کہاں؟ یہ تو حکومت نے لکھا، پتہ نہیں کس نے لکھا، لوگوں نے لکھا، کون سی جگہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ صفائی نصف ایمان نہیں ہے، شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے اس کو نصف ایمان بنا دیا۔ شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث میں تو نصف کا ذکر نہیں ہے، نصف الایمان تو نہیں ہے، شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی چیز غلط مشہور ہوتی ہے تو بس وہ چلتی چلی جاتی ہے۔ تو صفائی ایمان کا حصہ ہے، شطر الایمان ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَحَنَّانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، کہ وہ بہت صاف ستھرے رہنے والے تھے، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی۔ یہ پاکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر منہ اور دانتوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کو بہت خاص طور سے پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنا، برش کرنا منع نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں میں نے کہا تھا، لیکن برش سے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے ایسا تو نبی نے نہیں کہا، مسواک سے ملے گی۔ منہ کی صفائی، اور بہت ساری بیماریاں انسان کو ہوتی اس وجہ سے ہیں کہ جب رات کو سوتے ہیں تو منہ صاف نہیں کرتے، اندر غذا کے اجزاء باقی رہتے ہیں، وہ بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اور نبی علیہ السلام مسواک کی بے حد پابندی کیا کرتے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت، اچھا سرما کس لیے لگایا جاتا ہے؟ خوبصورتی کے لیے یا آنکھوں کی حفاظت کے لیے؟ آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ سرما لگانے کا صحیح وقت کیا ہے؟ رات کو سوتے وقت۔ سرما لگا کے لوگوں میں جانا منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن جو سرمے کا اصل مقصد اور وقت ہے وہ رات ہے، اور نگاہوں کی حفاظت ہے، نگاہوں کو تیز کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امی عائشہ سے روایت ہے کہ سبزے کو دیکھنا، گرینری کو دیکھنا اور بہتے ہوئے پانی کو دیکھنا، اس سے آنکھوں کو قوت ملتی ہے، جلا ملتی ہے، آنکھوں کی تازگی کے لیے ہے۔ کون سی 2 چیزیں بتائیں؟ گرینری، سبزے کو دیکھنا، اور بہتے ہوئے پانی کو دیکھنا۔ بہتا ہوا پانی چشموں کا ہے، دریاؤں کا ہے، سمندر کا ہے، ان کو دیکھنے سے انسان کو ٹھنڈک اور راحت ملتی ہے،
اور گرینری، یہ درخت اور یہ باغات اور ان چیزوں کو دیکھ کے انسان کو راحت ملتی ہے اور آنکھیں قوی ہوتی ہیں۔